جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے یا سنت میں تعارض ہے، اس کے کتنے بڑے اسباب ہو سکتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اس بندے کا علم ناقص ہے، علم کا قصور، اس بندے کے علم کا قصور ہے۔ نمبر 2، اس کے فہم کا قصور ہے۔ نمبر 3، تدبر اور غور و فکر کرنے کا قصور ہے، تدبر میں قصور ہے۔ قصور فی العلم، قصور فی الفہم، قصور فی التدبر۔ اور حقیقت یہی ہے، بڑے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کا صحیح معنوں میں ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو ایک بات کہیں کچھ بیان ہو رہی ہے، دوسری طرف کچھ بیان ہو رہی ہے، ایک حدیث یہ کہتی ہے، دوسری حدیث یہ کہتی ہے، تو وہ علم ہوتا نہیں ہے، اپنے دماغ میں تعارض ہوتا ہے، وہ یہ تعارض قرآن و سنت میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ علم ناقص، علم ناقص۔ اللہ، جیسے ایک نوجوان انجینئر، نام ہے بابی، تو نام ہے بابی میں تو ہوں علمی کتابی، نعرہ لگا رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پیغام مختلف لوگوں کے ذریعے بھیجا، اس کے چہتے بات کرتے، میں اب بھی کہتا ہوں، اور وہ علمی کتابی ہے نا تو ذرا آگے ہمارے سامنے علم کی زور آزمائی تو کرے، پتا چلے کتنا کی علمی کتابی ہے۔ قرآن حکیم کے یا رسول اللہ کی حدیث اور سنت کے الفاظ ہم چن کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا وہ اپنے علم سے مفہوم تو ترجمہ تو کرے۔ یا عربی کی کوئی کتاب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے سامنے اس کی چند لائنیں پڑھ کے سنا دے، میں سمجھوں گا علمی کتابی ہے، اس کی بیعت کر لیں گے۔ وہ انجینئر صاحب تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم جا کے بلڈنگیں بنانے کا یا دیگر جس چیز میں انجینئرنگ کی ہے وہ جا کے کام کرو۔ قصور فی العلم ہوتا ہے اور فتنے لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور دعویٰ علم کا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں علماء، ایک اس کا چہتا ہے کوئی سید آل حسن ہے، مجھے جو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے وہ شیعہ، میسج آیا میرے واٹس ایپ پر کہ حضرت مرزا صاحب کو ملنا ہو تو یہ اوقات میں میسر ہوتے ہیں، لیکن جید علماء ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا پہلے مجھے یہ تو بتاؤ پوچھ کر کہ جید عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور خود کیا اس ڈیفینیشن پر حضور پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں؟ خود تو کتاب و سنت کی علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، اور ملاقات آ کر کبار جید علماء اس سے کرے۔ ہمارے کسی شاگرد کے سامنے بیٹھ کے ذرا بات کرنے کے لیے تیار تو ہو، گفتگو نہیں جی کرنی، ہمارے منہج کے خلاف ہے۔ بھائی اس لیے تو ہم نے گفتگو سامنے بیٹھ کے نہیں کرنی کہ تمہارے علم کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ تو علمی کتابی دعوے بڑے بڑے، اور پیچھے علم نام کی شے کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کی علامات میں بتایا نا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب رفع علم ہوگا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان جہلا سے پوچھا جائے گا، سوال کیے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، علم شرعی کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ علم کا قصور پیچھے موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی علمی شرعی نصوص کو سمجھنے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی پاور علمی ہوتی نہیں ہے کہ وہ شرعی نصوص کا مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بار بار قرآن اور سنت میں تدبر کیا ہوتا ہے۔ قصور اپنا ہوتا ہے، چڑھائی
علماء پر زبان درازی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہم کسی عام بندے کو کھڑا کر دینا تو اتنی زبان درازی کرے کہ مرزے کی نسلیں یاد کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں کہ زبان درازی کا جواب زبان درازی سے دیا جائے. ہاں ہم کہتے ہیں آپ کو دعویٰ علم ہے، جیسے آپ نے کہا نہ میں وہابی اور نہ میں بابی، میں تو علمی کتابی. تو آپ کے علمی کتابی ہونے کا دعویٰ ہے، تو وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے جس کے اوپر دلیل قائم نہ ہو. آپ مدعی ہیں علمی کتابی ہونے کے، آپ آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں اور اپنے اس دعوے کے اوپر اپنی کوئی دلیل پیش کریں. علمی کتابی وہی ہوگا جو کتاب جانتا ہوگا، جس کے پلے میں صحیح شرعی علم ہوگا. آپ ذرا ہمارے سامنے آ کر چلو اور طلبہ کو نہیں ہمیں ہی کوئی کتاب پڑھا دیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پتہ لگے کتنے علمی کتابی ہو. تو یہ باتیں بڑے بڑے دعوے اور پیچھے دلیل کچھ بھی نہیں ہے. دلیل مانگے تو کہتے ہمارا تو منہج ہے، ہم تو کسی سے جو ہے نا وہ باس مباحثہ کرتے ہی نہیں ہے. بھائی باس مباحثے کے لیے اسی لیے تو تیار نہیں تم ہوتے. وہ علمی کتابی والی بات ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے اچھے دوست اور چھوٹے بھائی ہیں ہمارے ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، اللہ اس جوان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے. اس اکیلے نے ہی مرزے کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. اور بھی الحمدللہ کچھ علماء نے جوابات اس کو دیے. میں نے ایک دفعہ میرے بارے میں اس کا ایک کلپ آیا، میں نے جواب دینے کی جواب دینے لگا. مجھے میرے مناظرے کی ٹیم کے تمام علماء نے کہا کہ شیخ آپ اس کو جواب نہ دیں، اس کو جواب دینے کے لیے طالب علم ہمارے پاس بہت ہے کہ اس سے اس کا جو ہے نا وہ اور سمجھے گا. وہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ میرے مد مقابل ہیں. تو میں نے پھر وہ جواب دینے کے بڑا تفصیل سے لکھا. اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بڑی زبان درازی کی تھی. تو اس کی ایک ایک بات جب ہم سنتے ہیں تو جہالت کے ہٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا ہوا نظر آتا، لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے عالم ہے جن کو خود کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ العاور بین العمیان، العاور بین الامیان، اندھوں میں کانا راجا. العاور بین الامیان کی صورت ہے. جو آگے بیٹھے ہیں وہ اندھے ہیں اور یہ یک چشم گل ان میں اندھوں میں کانے راجے والی مثال ہے. نہ ان کو کوئی پتہ ہے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ بتانے والوں کو کوئی شریعت کی صحیح معرفت اور علم ہے. تو یہ جہلا ہے.